إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواہ البخاری۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، انسان کی بھلائی کا دروازہ وہاں سے کھلتا ہے جہاں سے انسان اپنے آپ کو قرآن کریم سے جوڑتا ہے، چاہے وہ سیکھنے کے اعتبار سے ہو یا سکھانے کے اعتبار سے۔ جب ایک بندہ اللہ کے کلام سے اپنے کو جوڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے مقام کو اونچا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیکھنے والا بھی سکھانے والے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے، خیریت کے اعتبار سے، بھلائی کے اعتبار سے۔ ایک تو آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھ چکا ہے، لیکن دوسرا وہ ہے جو ابھی کچھ اس کو آتا نہیں ہے لیکن سیکھنے کے عمل میں وہ شریک ہو گیا۔ جہاں سیکھا ہوا اور سکھانے والا یہ اونچے مقام والا ہے، اس کو بہترین انسان قرار دیا گیا، وہیں اس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین انسان بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو قرآن کو سیکھ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی بھلائی، اس کی خیریت، اس کا مقام اس میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن کے علم سے جوڑے، چاہے وہ سیکھنے کے اعتبار سے ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان سکھانے والا ہے اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ جب سیکھنے والے کے لیے اتنی عزت ہے کہ سارے لوگوں میں اس کو بہترین انسان کہا گیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جو سکھانے والا ہوگا اس کا اجر و ثواب اس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ پھر چاہے قرآن کے سیکھنے میں اس کے الفاظ کو سیکھا جائے یا اس کے معانی کو سیکھا جائے۔ قرآن کے بہت سارے علوم ہیں، بنیادی علم یہ ہے کہ انسان قرآن کو ٹھیک سے پڑھ پائے، اس کے حروف کو صحیح طور پر ادا کرے، اس کی قرأت اس طور پر کرے کہ اس کی نماز صحیح ہو جائے۔ لیکن اس سے بڑھ کر آگے علم یہ ہے کہ قرآن کے معنی آدمی سیکھے، کہ اگر وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے عالمین کا رب ہے۔ اسی طرح سے اور جتنی بھی صورتیں، آیتیں آدمی پڑھتا ہے اس کے معنی اس کو معلوم ہو۔ پھر اس میں قرآنی علوم میں کیا ہے، قرآن میں عقائد ہیں، اللہ کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، رسولوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں، خود قرآن کے بارے میں، پچھلے نبیوں کی کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں احکام ہیں، طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق ہیں، ماں باپ کے، بیوی شوہر کے، اور بھائی بہن کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، اجنبی کے، مسافر کے۔ قرآن کریم میں سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں، طہارت سے لے کر حکومت تک قرآن کریم میں احکام بیان ہوئے۔ احکام کا علم حاصل کریں۔ قرآن کریم میں اخلاقیات ہیں، کون سی صفات ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، کون سی صفات ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ دعوت کے اصول ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں،
قصص ہیں، قصص کی تفصیل معلوم کریں، کون سے علاقہ تھا، کون سے نبی تھے، کیا اس میں تفصیلات ہیں۔ قرآن کریم میں مثالیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری مثالیں بیان کی ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء نے ان کی الگ سے کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن میں کیا کیا مثالیں آئی ہیں۔ تو قرآن کی مثالوں کا علم حاصل کریں۔ قرآن کریم میں پیشن گوئیاں ہیں، پروفیسیز ہیں، مستقبل کے واقعات کے بارے میں خبریں ہیں، چاہے پھر وہ قیامت سے پہلے کی ہوں یا قیامت کے دن کی ہو یا پھر اس کے بعد کی ہوں، جنت جہنم، اس کے بارے میں معلوم کریں، اصول معلوم کرے، تفسیر کے اصول کیا ہیں، کیسے قرآن کا مطلب لیا جاتا ہے کسی آیت کا۔ اسی طرح سے غریب القرآن ہے، قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں، بعض اوقات ایک لفظ کا عربی زبان میں کئی معنی ہوتے ہیں، اس کا علم حاصل کرے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اس لفظ کا معنی کیا ہے، رب کا معنی کیا ہوتا ہے معلوم کرے، حمد کا معنی کیا ہوتا ہے، حمد اور شکر میں فرق کیا ہے۔ اس طرح سے قرآن میں مفردات القرآن یا غریب القرآن، اس طرح کی کتابیں علماء نے لکھی ہے، ایک ایک لفظ جو قرآن میں آیا ہے اس کا مطلب بیان کیا ہے، کتنے معنی ہیں، پھر فلاں آیت میں یہ مطلب ہے اس لفظ کا اور فلاں آیت میں یہ مطلب ہے اس کا، کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، فلاں آیت بھی یہ مطلب اس کا مراد ہے، اس لفظ کا یہ مطلب فلاں آیت میں ہے۔ اتنی سارے قرآن کی خدمت علماء نے کی ہے۔ جو انسان قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ایک سمندر کے کنارے ہے، ایسا سمندر جو ختم نہیں ہونے والا۔ اللہ کا کلام عظیم الشان کلام ہے، ساری باتوں میں سب سے بہتر بات اللہ کی ہے۔ آپ ہر جمعہ کو سنتے ہو، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ ساری باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ کی۔ اللہ کی بات کون سی؟ قرآن، کلام، اللہ کا کلام ہے، سب سے بہترین بات اللہ کی۔ لہٰذا اس کلام کو پڑھنے والا، اس کلام کو سننے والا، اس کلام کو سیکھنے والا، اس کلام کو سکھانے والا، یہ خیر کا پانے والا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آدمی دنیا بھر کے کلام کو پڑھتا ہے لیکن اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ رمضان میں جو پڑھا ہے، رمضان ختم ہونے کے بعد سے ایمانداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں اب تک ہم نے کتنا قرآن پڑھا ہے۔ رمضان ختم ہو کے کتنے سارے دن ہو گئے، کتنی مرتبہ ہم بیٹھے اور قرآن کریم کی کتنی صورتیں، کتنے پارے ہم نے پڑھے۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ ہم نے کیا کوئی دن ایسا ہمارا گزرا کہ جب ہم نے واٹس ایپ چیک نہیں کیا ہو، میسج پڑھا نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ھذا الکتاب یرفع اللہ بھذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، ان اللہ تعالی یرفع بھذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، حدیث آگے بھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو نیچا کر دیتا ہے۔ معلوم ہے کہ یہ کتاب، اس کتاب کے ساتھ ہماری عزت اور ہماری ذلت جڑی ہوئی ہے۔ یہ کتاب ہماری عزت اور ذلت کے فیصلے کا راز ہے۔ جو اس کتاب کو تھامے رہے، اس پر ایمان لائے، اسے پڑھے، اسے سیکھے، اس پر عمل کریں، اس کی حفاظت کرے، اس کی دعوت دے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے عزت کا فیصلہ ہے۔ لیکن جب قوم اس کتاب کو چھوڑ دے، اس پر یا تو ایمان ہی نہ لائے، یہ تو سب سے بدترین بات، یا پھر ایمان لانے کے بعد اسے طاق میں رکھ دے اور پھر کوئی نہ مرے تو اس کے لیے اتاریں اور اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے پڑھیں یا مرنے کے بعد پڑھیں۔ آج یہی حال ہو گیا ہے نا کہ کوئی آدمی اگر نہیں مر رہا ہے، مولوی صاحب کون سی صورت ہے، کچھ 2 سکرات میں ہے، مر جائے، اور اگر وہ مر گیا تو قبرستان میں اعلان ہو رہا ہے کہ بھائی قرآن خوانی ہوگی فلاں کے نام کی، یا تو دنیا سے انتقال کے وقت پہ پڑھا جا رہا ہے
یا تو پھر ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونے کے لیے پڑھا جا رہا ہے کہ ہم نے گھر چینج کیا ہے، قرآن خوانی رکھے ہیں، یا تو ہم دنیا میں منتقل ہو رہے ہیں گھر سے دوسرے گھر میں تب قرآن پڑھتے ہیں، یا پھر کوئی آدمی دنیا سے آخرت میں منتقل ہو رہا ہے تب جا کے اس کو بھیجنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں کہ جلدی جاؤ بھائی. یا پھر پڑھنا ہے تو کب پڑھیں گے کہ جب ہم کو کچھ تعویذ گنڈے ہیں اس کو بنا کے گلے میں ڈال دو، پڑھنے کی بھی نوبت نہ آئے. یہ حال اگر قوم کا ہو کیسے عزت ملے گی، کیسے عزت ملے گی؟ اگر سینوں میں قرآن نہ ہو، اگر زبان پر قرآن نہ ہو تو پھر دنیا میں عزت کیسے ملے گی؟ جو پہلی قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اس نے سب سے پہلے کیا لیا؟ سب سے پہلے قرآن لیا. ان کے پاس کوئی بہت بڑی ڈگری تھی آکسفورڈ کی، کیمبرج کی؟ کیا تھا ان کے پاس؟ دنیا بھر کے وہ سائنٹسٹ تھے، کیا تھے؟ صحابہ. ان کے پاس ایک ہی علم تھا، اللہ کا کلام، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اس علم کے ساتھ وہ پوری دنیا میں نکلے اور پوری دنیا کی حکومتیں ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں میں آ گئی. لوگ ان کو چاہنے لگے، ان کے فیصلوں کو لوگ ماننے لگے. یہ جو چیز ہے یہ قرآن کی طاقت ہے. آج ہماری ذلت کا سب سے بڑا سبب اگر دیکھا جائے تو یہی ہے کہ ہم نے سارے علوم کی اصل جڑ اس قرآن سے اپنے آپ کو دور کر لیا. اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہم کو دور کر دیا، عزت سے ہم کو دور کر دیا، سکون و چین سے ہم کو دور کر دیا. سکون و چین بھی نہیں ہے، سکون و چین بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور قرآن کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الذکر. ان هو الا ذکر للعالمین. یہ جو قرآن ہے سارے عالمین کے لیے ذکر ہے، یاد دہانی ہے. یہ قرآن اللہ کو یاد دلاتا ہے، اللہ کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ کرتا ہے، آخرت کو یاد دلاتا ہے، اللہ کے تعلق سے ہمارے مقصد کو یاد دلاتا ہے، ہم کو صراط مستقیم واپس سے یاد دلاتا ہے. تو اس کتاب کے پڑھنے سے سکون بھی ملتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ قرآن کریم مریضوں کو سنایا، بس بے چینی، ڈپریشن، انگزائٹی، اس طرح کی جتنی بھی ذہنی بیماریاں ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد سکون محسوس ہوا ان لوگوں کو. حالانکہ ان کو سمجھ نہیں رہا کچھ بھی، بس قرأت سنائی گئی، سکون لگ رہا ہے، اچھا کلام ہے، اچھا لگ رہا ہے اندر سے. مسلمان غیر مسلم سب کو سکون مل رہا ہے. یہ کتنا پیارا کلام ہے. اس کلام سے جوڑنا اور اپنے دل میں اس کے لیے جگہ بنانا، اس سے بڑھ کر خیر کا راستہ انسان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ سارے عقائد، سارے احکام، ساری خیر اس کلام سے زندگی میں آتی ہے. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا لفظ نازل کیا، اقرا، پڑھ. معلوم ہوا کہ کامیابی شروع ہوتی ہے اللہ کے کلام کو پڑھنے سے. ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن ایک پڑھنا ہے دیکھ کے پڑھنا، اور ایک پڑھنا ہے یاد کر کے پڑھنا. یہ یاد کرنا اور بھی اعلیٰ ہے. علم وہ ہے جو انسان کے ساتھ قبر میں جائے. نہیں، علم وہ ہے جو قبر میں جائے انسان. کتابیں تو سب رہ جائیں گی بھائی، یہاں پر کتابیں ہماری ساری یہیں رہ جائیں گی، چاہے وہ گھر میں رکھی ہوئی کتابیں ہوں یا کمپیوٹر یا ڈیجیٹل کتابیں ہوں، سب ادھر رہنے والا ہے. ہمارے ساتھ کون سا علم جائے گا؟ جو ہمارے سینے میں ہے. اس لیے بعض علماء کہتے تھے جو علم تمہارے ساتھ حمام خانے میں نہ آ سکے اس کو علم شماری مت کرو. باتھ روم میں جو علم تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا وہ علم ہے ہی نہیں تمہارا. تمہارا علم وہ ہے کہ تم کہیں بھی جاؤ تمہارے ساتھ ہو. قرآن کا کتنا حصہ ہمارے پاس ہے اتنا مقام ہمارا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو اسی تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھیں گے. اور سوال ہی پیدا ہوتا ہے بھئی آج تو سب سیف ہے نا، ذرا سا سرچ کی سب مل جاتا. قرآن کے اپلیکیشن ہیں، ویب سائٹس ہیں، اور آج ڈیجیٹل لائف ہے.
انگلیاں ہلاؤ، ساری چیزیں حاضر ہیں. اور ابھی تو بہت زیادہ اور تیزی ہو رہی ہے، چیٹ جی پی ٹی اور تیز ہو گئی دنیا. کچھ بھی ڈھونڈنا ہے بہت آسانی سے ہر چیز کا جواب ملتا ہے. یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج کے درس میں اسی کو ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کا سب سے زیادہ حقدار اس کو قرار دیا جو قرآن کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے. امام بننے کے لائق کون ہے؟ جو سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھتا ہو. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا القوم اقرأہم لکتاب اللہ. لوگوں کی امامت وہ کرے گا جو ان میں سب سے زیادہ قرآن کا پڑھا ہوا ہو، یعنی قرآن کا علم اس کے پاس ہو. اقرأہم میں دونوں معنی ہے. ایک تو یہ کہ صحیح طور پر پڑھ سکتا ہو، اقرأہم زیادہ پڑھنے والا. دوسرا یہ کہ قرآن کو زیادہ اس نے یاد کیا ہو، کیونکہ نماز میں دیکھ کے تھوڑی نہ پڑھتے ہیں. فرض نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ استحضار کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو قوم کی امامت وہی کرے گا جو ان میں سب سے زیادہ قرآن کا، اللہ کی کتاب کا پڑھنے والا ہے، یعنی یاد اس نے کیا ہے. فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ. اگر وہ قرأت میں برابر ہو جائیں، مطلب سب کے سب قرأت میں برابر ہیں، یعنی اتنا ہی یاد کیے ہوئے ہیں، تو اب امامت کون کرے گا؟ قرآن کے بعد سنت کا علم جس کے پاس زیادہ ہو. اس سے سنت کے علم کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے. حدیثوں کا علم اس کے پاس ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں کو جانتا ہو، خصوصاً نماز کے تعلق سے. تو کہا کہ فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. اگر سنت کے علم میں بھی سب برابر ہو جائیں تو پھر ان میں وہ امامت کرے گا جو ان میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والا ہے. تو یہ آج کی بات نہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ مکہ سے مدینہ یا کہیں اور سے ہجرت کر کے مدینہ آیا، تو ہجرت کر کے جو پہلے آیا اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس کو امامت کے لیے کھڑا کیا جائے گا. فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا. اور اگر ہجرت میں بھی سب کے سب برابر ہوں تو ان میں امامت وہ کرے گا جو ان میں سب سے پہلے اسلام لایا. تو چار باتیں بیان کی. سب سے پہلی کیا ہے؟ سب سے پہلے امامت کا حقدار وہ ہے جو قرآن کا علم رکھتا ہے. اس کے بعد اگر اس میں برابر ہوں سنت کا علم، اس میں برابر ہوں ہجرت پہلے، اس میں برابر ہوں اسلام پہلے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ عمر دراز ہیں ان کی بھی اسلام میں فضیلت ہے. کہ تو آج پیدا ہوا، تیری عمر 20 سال کی ہے، تو اس سے پہلے یہ پیدا ہوئے ان کی عمر اسلام میں گزری ہے. تو جس انسان کی عمر اسلام میں گزری ہے وہ انسان زیادہ فضیلت کا حقدار ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ زندگی کا اسلام میں گزرنا. تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، حدیث نمبر 673. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امامت کے لیے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جو قرآن کا زیادہ علم رکھتا ہو، یعنی قرآن جس کو کیا ہو؟ یاد ہو. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سب سے خاص بندے وہ ہیں جو قرآن والے ہیں، جن کا تعلق قرآن سے جڑا ہوا ہے. کیا فرمایا؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس. لوگوں میں سے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں. اہلین اللہ کے خاص بندے، اہل اللہ اللہ والے، اللہ کے خصوصی بندے. قالوا یا رسول اللہ من ہم. پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ قال ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ. لوگوں میں اللہ والے بندے کون سے ہیں؟ کہا کہ وہ قرآن والے ہیں. وہ قرآن والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خصوصی بندے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ قرآن سے جڑا ہو، اسی لیے علماء نے امام الصنعانی کہا کہ اس سے مراد کون ہیں؟ قرآن کا علم رکھنے والے، قرآن میں غور کرنے والے اور قرآن کو سمجھنے والے.
اسی میں قرآن کے حفظ کرنے والے بھی آ جاتا ہے کہ جس کا تعلق قرآن سے جڑا ہو، قرآن والا ہے یہ، یعنی قرآن اس کے پاس زیادہ مقدار میں ہے، بلکہ پورا بھی قرآن ہے تو اور زیادہ فضیلت بڑھ جاتی ہے، اور اگر صرف الفاظ ہیں اس کے ساتھ معانی بھی اس کے ہیں تو اور زیادہ مقام اس کا بڑھ جاتا ہے۔ تو کہا کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق ان کا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں خصوصی مقام ان کا ہوتا ہے۔ پوچھا وہ کون ہیں؟ کہا یہ قرآن والے ہیں، یہ قرآن والے ہیں، یہ نہیں کہا اونچے نسب والے ہیں، مال و دولت والے ہیں، عہدے والے ہیں، ڈگری والے ہیں، نہیں، بلکہ یہ کون ہیں؟ جو قرآن والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں اور اللہ کے خصوصی بندے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 2165 پر شیخ الالبانی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے اور ایک مقام دیکھیے قرآن والوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له، اس شخص کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے اس طور پر کہ وہ قرآن کا حافظ ہے، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ قرآن کا حافظ ہے، وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، تین باتیں بیان کی اس کے بارے میں۔ السفرہ عربی زبان میں سفرہ دو چیزوں کے لیے آتا ہے، ایک لکھنے والے، کیونکہ السفر کہتے ہیں لکھنے کو بھی کہتے ہیں، دوسرا السفرہ جو ہے یہ سفیر ہوتا ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے سفیر آتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے سفیر اس کو بھی کہتے ہیں، یا قوموں میں صلح کرنے کے لیے کہ بیچ میں کوئی آدمی آتا ہے اس کو بھی سفیر کہا جاتا ہے، کسی قوم کی طرف سے ہماری طرف سے بات کرنے والا، اس کو بھیجا جاتا ہے، وہ جا کے بات کرتا ہے دوسری حکومت سے، دوسری قوم سے، اور معاملہ ٹھنڈا کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سفیر۔ تو کہا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کا حافظ ہے، اس کا مقام، اس کا معاملہ یہ کن کے ساتھ ہے؟ یہ ان فرشتوں کے ساتھ ہیں جو اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے ہیں اور اللہ کی کتاب کو لکھتے ہیں، مع السفرۃ الکرام، شرف والے، عزت والے، البررہ، نیک، لکھنے والے، اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے اور عزت دار اور نیک، یہ جو فرشتے ہیں، فرشتے سارے کے سارے نیک ہیں، لیکن بررہ جو برائیاں نہیں کرتے ہیں، جو اچھے اخلاق والے ہیں، بر کہتے ہیں نیکی کرنے والے کو، اچھے کو۔ تو ایسے جو فرشتے ہیں جو اللہ کے پاس خاص مقام والے ہیں، جو اللہ کی وحی لے کر آتے ہیں، جبریل، اور اسی طرح سے اللہ کے بعض پیغامات بھی لے کر آتے ہیں جو جبریل کے علاوہ بھی ہیں، کہ اللہ کی طرف سے نبیوں کے پاس فرشتے پیغام لے کر آتے ہیں جو جبریل کے علاوہ بھی ہیں۔ تو کیا کہا کہ اس کا مقام ان کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کا شمار ان میں ہے۔ علماء نے کہا دنیا میں مقام کے اعتبار سے جیسے وہ عزت دار ہیں آسمان میں، زمین میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے لکھنے والے اور اللہ کا پیغام لے کر آنے والے، تو دنیا میں یہ بھی اللہ کے پیغام کا حامل ہے جو قوموں کے پاس جا کے اللہ کا پیغام پہنچائے گا، کیونکہ اس کے سینے میں کیا ہے؟ قرآن ہے، اور وہ پڑھتا بھی ہے اس کو۔ یہ نہیں کہا کہ خالی سینے میں اور پڑھتا نہیں، پڑھتا ہے اور حافظ بھی ہے، حافظ اور اس کی تلاوت کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ تو اس کا مقام کس کے ساتھ ہے؟ دنیا میں شمار ان فرشتوں کے ساتھ ہیں جو لکھنے والے، سفیر اور عزت دار اور کیسے؟ نیک فرشتے ہیں۔ علماء نے کہا ایک اور معنی بھی ہے کہ آخرت میں ان کی صحبت اس کو نصیب ہوگی، ان فرشتوں کی جو خصوصی فرشتے ہیں، جو وحی کے لکھنے والے، جو زیادہ اونچے لیول والے فرشتے ہیں، ان کے ساتھ اس کی صحبت آخرت میں، ملنا جلنا آخرت میں اس کا ہوگا۔ بعض علماء نے یہ بھی بات اس میں کہی ہے، امام نووی وغیرہ نے بات اس میں ذکر کی، علماء کے اقوال ذکر کیے، اور کہا کہ اب یہ تو ہوا وہ جو قرآن کا حافظ ہے، لیکن کوئی ایسا بھی جو محنت کرتا ہے لیکن جلدی ہوتا نہیں یاد اس کو،
اس کا کوئی مقام نہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اور کہا کہ وَمَثَلُ الَّذِي وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ. ہاں، اور وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کو یاد کرنے کی اور یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو اس میں بہت مشقت ہوتی ہے. یاد کرتا پھر دل سے بات نکل جاتی، پھر ذہن سے نکل جاتی آیت. تو کوشش کرتا ہے لیکن بہت سختی اس کو ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے اس کے اندر پڑھنے میں بھی اور یاد رکھنے میں بھی اور یاد کرنے میں بھی. کہا کہ اس کے لیے دو اجر ہیں. اس کے لیے کیا ہیں؟ 2 اجر ہیں. ایک کوشش کرنے کا اور دوسرے مشقت اٹھانے کا. ایک تو عمل کر رہا ہے یاد کرنے کا، ایک اجر اس کا ہے. دوسرا اجر اس تکلیف کا ہے جو یاد کرنے میں اٹھا رہا ہے، یاد رکھنے میں تکلیف اٹھا رہا ہے. تو بعض اوقات لوگوں کی زبان پلٹتی نہیں ہے، تو جانے دو، کہاں پڑھنا گناہ ہو جائے گا ہمارے سے. اللہ کے بندے اگر کوشش کرے گا، جو تکلیف تجھ کو ہوتی ہے پڑھنے میں، بعض لوگوں کی زبان ہی پلٹتی نہیں. عربی زبان ہے بھائی، اردو ٹھیک سے بولنا نہیں آتا ہے، عربی کہاں سے پڑھیں گے؟ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بھائی میرے سے پڑھنے میں کہیں کفر تو نہ ہو جائے، تو قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے. کہا کہ جو آدمی قرآن کے پڑھنے میں مشقت اٹھاتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں پڑھنا، پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، چاہے وہ پڑھنے کی ہو یاد کرنے کی ہو، کہا اس کے لیے 2 اجر ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک کوشش کرنے والے کو ضرور ثواب ملتا ہے. اللہ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا ہے. اس لیے کوشش چھوڑنا نہیں چاہیے، کوشش چھوڑنا نہیں چاہیے. بعض لوگ بولتے ہیں بہت کوشش کرتا یاد کرنے کی، یاد ہوتا ہی نہیں، یاد ہوتا ہی نہیں، اس لیے میں یاد کرتا ہی نہیں. انرجی دوسرے کام میں لگائیں گے بھائی. ہاں نہیں، دنیا کے لیے ایسا نہیں کرتا. بہت سالوں سے محنت کر رہا، اب چھوڑ دیا کمانا، نہیں کرتا کبھی. یہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ راستہ نکال کے کسی طرح سے بزنس میں پیسہ کمانے کی کوشش کرتا، چھوڑتا نہیں کبھی، مرنے تک کرتا رہتا ہے. بلکہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی سوچتا کیسا بزنس میں پیسہ لگا کہ کچھ نہ کچھ آئے. لیکن دین کی محنت، دین کے تعلق سے محنت نہیں کرتا ہے. ذرا سا مشقت ہو چھوڑ دیتا ہے، نہیں چھوڑنا چاہیے. تو کہا کہ جو انسان قرآن پڑھتا ہے اور اسے یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بڑی شدت پیش آتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ 2 اجر ہیں. ایک اجر پڑھنے کا، دوسرا اجر تکلیف اٹھانے کا. تو اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں، چاہے کسی بھی عمر میں پہنچ گئے ہوں. ظاہر بات ہے کہ بڑھاپے میں جا کر یادداشت تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں ڈاکٹرز کی ریسرچ بھی یہ ہے کہ ایک بیماری ہے ڈیمنشیا. آدمی بھولتا ہے اس میں. آپ دیکھیں گھر میں جس کے بھی بوڑھے لوگ ہیں وہ نواسے پوتوں کے نام بھی بھول جاتے ہیں. کس کا بیٹا ہے تو پوچھتے ہیں اس کو، نہیں سمجھ میں آتا کون ہے یہ. بعض اوقات اتنا بھی بھول جاتے ہیں. تو یہ جو ڈیمنشیا کی بیماری، کیونکہ برین کے جو سیلز ہیں، دماغ جو ہے پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے بڑھاپا جیسے جیسے آتا ہے، اور جتنا زیادہ بوڑھا ہوگا اتنی یادداشت خراب ہو جاتی ہے اس کی. اس سے بچنے کے لیے ریسرچ یہ ہے، اگر آدمی نئی زبان سیکھے یا کچھ نیا علم حاصل کرتا رہے، ایسے لوگوں کو ڈیمنشیا سلو ہو جاتا ہے، بلکہ نہیں بھی ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو علمی کام میں لگائے رکھیں تو اس کو ڈیمنشیا نہیں ہوتا ہے. الزائمرز وغیرہ بہت ساری بیماریاں اس کے بعد ہوتی ہیں. تو یہ جو بیماری ہے، اس سے بچنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو علم کے اندر لگائے رکھیں. سمجھنے کی، تلاش کرنے کی، پڑھنا، یاد کرنا، اس میں اگر لگائے رکھتے ہیں تو آپ کے لیے وہ پروسیس بھی سلو ہو جاتا ہے. تو جو چیز ہم ڈر رہے ہیں اسی سے بچنے کے لیے وہی کرنا ہے. بھولنے سے بچنے کے لیے یاد کرنے کی محنت ہے. اور صرف قرآن یاد نہیں ہوگا، قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہماری یادداشت کی مضبوطی بھی عطا کرے گا. اسی لیے اور آپ دیکھیے شروع میں یاد کرنا تھوڑا مشکل رہتا ہے. جیسے گاڑی کا معاملہ ہے، دھکا دو تو کیا رہتا، ہاں پہلے گاڑی دھکا دیتی بھاگنا شروع ہوتی، شروع میں بہت طاقت لگانی پڑتی ہے. پھر جب تھوڑا ہلنا شروع ہوتی، چلنا شروع ہوتی، سپیڈ دھیرے دھیرے کیا ہوتی اس کی بڑھتی، اور بڑھتے بڑھتے پھر گاڑی تیزی سے آگے چلنے لگتی ہے. یہی حال ہوتا ہے یاد کرنے کا. شروعات میں بہت سلو ہوتا، 2 3 آیتیں وہ بھی واپس سے بھول جاتا، لیکن پھر دھیرے 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 رفتار ایسی ہو جاتی ہے
کہ ایک ایک صفحہ یاد کر لیتا ہے اور کوئی بھی مشقت ایسی نہیں ہوتی ہے. یہ ایسا پروسیس ہوتا ہے. انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کیسے یاد کرنا، یاد کرنے میں کیا چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھیں گے. تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. صحیح بخاری تفسیر القرآن حدیث نمبر 4937، صحیح مسلم صلاۃ المسافرین وقصرها اور حدیث نمبر 798. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا حفظ کرنے والا اس کا مقام فرشتوں جیسا ہے، یعنی اس کو فرشتوں کے ساتھ اللہ نے شمار کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ان کے ساتھ ہے، یعنی لیول کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، عزت دار ہونے کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے وہ ان کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ اس کو کر دیا مقام میں. تو یہ بہت بڑا شرف ہے جو اس کو قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. ان فرشتوں کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے. سورہ عبسہ میں آیت نمبر 11 سے 16 تک آپ پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا انہا تذکرہ، نہیں بلکہ یہ جو قرآن ہے یہ جھوٹا کلام نہیں ہے جیسا مشرکین کفار اس کا انکار کر رہے ہیں. یہ نبی کا کلام نہیں ہے، یہ غلط بات نہیں ہے، آخرت جھوٹ نہیں ہے، شرک حق نہیں ہے جیسا کہ ان کے دعوے ہیں. کلا ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ جو قرآن ہے یہ تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، اب جو چاہے نصیحت لے، اب جو چاہے نصیحت لے. یہ نصیحت سب کے لیے ہے. پانی سب کے لیے برستا ہے، اب جو چاہے پیے، جو چاہے پیاسا مر جائے، جو چاہے پیے، جو چاہے پیاسا مر جائے. یہ سیراب کرنے والا کلام ہے جو دلوں کو سیراب کرتا ہے. بنجر دل کی زمین جب ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، جب بارش دل پر قرآن کی ہوتی ہے تو ہدایت اس میں سے انسان کو ملتی ہے، خیر اس کو نصیب ہوتی ہے. کہا کہ فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اب اس سے نصیحت لے. فی صحف مکرمہ، یہ جو قرآن ہے ایسے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے جو بڑے شرف والے ہیں. لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور صحابہ اس کو لکھ رہے ہیں، جس کا اکرام وہ کرتے ہیں، جس کی عزت کرتے ہیں. معلوم ہے کہ قرآن کا احترام کرنا چاہیے. فی صحف مکرمہ، ایسے صحیفوں میں، صحیفہ جو مینوسکرپٹ جس کو کہتے ہیں، جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو صحیفہ کہتے ہیں. فی صحف مکرمہ، مکرمہ عزت والے. معلوم ہے کہ صحیفہ کیسا ہے؟ عزت دار ہوتا ہے. یوں قرآن کو پھینک نہیں سکتے، نعوذ باللہ، بے حرمتی اس کی نہیں کر سکتے. احترام سے اٹھانا، احترام سے، عزت سے اس کو رکھنا. ہاں اتنی بھی عزت نہیں کرنا کہ چومنا چاٹنا شروع کر دے آدمی. احترام کے ساتھ اٹھائے، رکھے، لے، اس کو پڑھیں، عزت اس کی کرنا چاہیے، دل میں اس کی تعظیم ہونا چاہیے. فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، یہ بہت اونچے مقام پر ہیں. مطہرہ، پاکیزہ ہیں. کیسے ہیں؟ پاک ہیں، نجاست کسی بھی اعتبار کی ہو اس کو چھوتی نہیں ہے. مطہرہ بِأَيْدِي سفرہ، یہ ایسے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں جو کیسے ہیں؟ سفرہ، لکھنے والے، اور سفیر، دونوں معنی علماء نے ذکر کیے ہیں. کرام بررہ، بڑے عزت والے فرشتے ہیں اور نیک ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے کہا اللہ کی ذرا بھی کسی بھی حکم میں نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیا گیا ہے. بررہ، نیک فرشتے ہیں کہ نہ اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں نہ اپنے دل سے کچھ بھی کرتے ہیں، بلکہ اللہ نے جو حکم دیا اس کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے بعد ہی جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں، خود سے کچھ نہیں کرتے. تو یہ سورہ عبسہ میں اللہ نے ان فرشتوں کا ذکر کیا ہے. آئیے اور آگے بڑھتے ہیں. حافظ قرآن کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ واکرام ذی السلطان المقسط. 3 لوگ ہیں، کہا کہ اللہ کی تعظیم میں داخل ہے ان کی تعظیم کرنا. اللہ کی تعظیم میں داخل ہے 3 لوگوں کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ اللہ کی تعظیم میں داخل ہے. کہ جو آدمی اللہ کی عزت کرتا ہے، اللہ کا احترام کرتا ہے، اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ ان کی بھی تعظیم کرے.
کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ اللہ سے دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ کون لوگ ہیں وہ؟ نمبر 1 کہا کہ ان من اجلال اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں یہ بھی ہے کہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، بوڑھے مسلمان کا اکرام کرنا۔ کرتے ہیں ہم لوگ؟ بہت دور مت جائیے، ماں باپ ہی کو دیکھیے کتنا اکرام کرتے ہیں۔ اللہ کی تعظیم میں داخل ہے اجنبی مسلمان بوڑھا ہو اس کی عزت کرنا، بس وہ مسلمان ہے اس وجہ سے، کیوں؟ اس کی زندگی اسلام میں گزری بھائی، اب تک مسلمان ہے وہ، کتنے فتنے اس پر آئے، کفر کے معاملات آئے، گناہوں کے معاملات کیا کیا ہے، وہ اپنے دین کو سنبھال کے چل رہا ہے، اسلام چھوڑا نہیں اس نے۔ بھوک کے حالات اس پر آئے، خوف کے حالات اس پر آئے، سیاسی پرابلم آئے، کتنی ساری جان کا خطرہ اس کو آیا، لیکن پھر بھی اپنے اسلام کو کیا ہے، سینے سے لگائے ہوئے ہیں، عزت کے لائق ہے وہ۔ شیطان اس کے پیچھے ہے، نفس اس کے پیچھے ہے، کتنے سارے فتنے دنیا میں ہیں، چاہتا تو چھوڑ دیتا اسلام کو، چھوڑا اس نے نہیں، اسلام کو نہیں چھوڑا اس نے، عزت کے لائق ہے، اتنی عمر چلی گئی اس کی۔ تو کہا کہ اللہ کے اکرام میں، اجلال میں داخل ہے ایک بوڑھے مسلمان کا اکرام کرنا۔ نمبر 2 وحامل القرآن، قرآن کا حامل، یعنی جس کے سینے میں کیا ہے، قرآن ہے۔ حملہ کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، اسی پر سے لفظ بنا ہوا ہے حمال، وزن اٹھاتا ہو۔ تو یہ کون سا وزن، بھاری ایک چیز ہے بہت، جو پہاڑوں پہ نازل ہوتی تو پہاڑ کیا ہو جاتے ہیں؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو دیکھتا کہ اللہ کی خشیت سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، خوف زدہ ہے۔ اتنا بھاری کلام ہے یہ کلام اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، جو اپنے سینوں میں ہم اس کو جمع کرتے ہیں۔ پہاڑوں پر اگر نازل ہوتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اتنا عظیم کلام ہے، لیکن مومن کے دل میں یہ کلام ہوتا ہے۔ مومن کا دل کتنا قیمتی ہے، اور وہ دل کتنا قیمتی ہے جس پر سب سے پہلے قرآن نازل ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اللہ نے کہا نا یہ قرآن نازل ہوا کس پر؟ آپ کے دل پر نازل کیا گیا اس کلام، تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کریں۔ سب سے پہلے نازل ہوا کا حامل القرآن غیر الغالی فیہ والجاف عنہ، جو اس کلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں غلو بھی نہیں کرتا اور جفا بھی نہیں کرتا۔ غلو کس کو کہتے ہیں؟ کرنے میں حد پار کرنا، گا کے قرآن کو پڑھ رہا ہے گانوں کی طرح، حرام ہے۔ قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ واقعی ویسا پڑھنا چاہیے جیسا اس کا حق ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ پڑھنا کیسا ہوتا ہے، سنگر کی طرح قرآن نہیں پڑھنا ہے ہم کو اہل علم جیسا قرآن پڑھنا ہم کو سکھایا، جیسے قراء ہمارے پڑھتے ہیں، خاص کر کے حجاز والے جیسا پڑھتے ہیں، عرب والے جیسا پڑھتے ہیں، ویسا ہم کو پڑھنا چاہیے۔ نہیں کہ آپ قوالی کی طرح قرآن پڑھنا شروع کر دیں یا گانوں کی طرح آپ قرآن پڑھیں، غلو اس میں نہ ہو، یا اتنا حروف کو صحیح کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر غلو ہو، جھگڑے فساد ہو جائے، ضالین کو کیسا پڑھنا ہے، ہاں جھگڑے ہونے لگے، نہیں زبان ایسی ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، اتنا زیادہ کہ غریب آدمی دیکھے بولے بھائی اپنے بس کی بات نہیں قرآن، اتنا زیادہ غلو اس کے اندر کہ مسلمان قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا، ایسا کلام ہے ایک دم۔ اتنا بھی ڈرانا نہیں، صحیح پڑھنے کی ترغیب دینا، اتنا نہیں ڈرانا کہ لوگ گھبرا جائیں، ہم پڑھ ہی نہیں سکتے اللہ کا کلام۔ تو جو ایسا قرآن کا حامل ہے جو اس میں غلو نہیں کرتا ہے اور جفا بھی نہیں کرتا ہے، والجاف عنہ، جفا نہیں کرتا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے، تو نہ اس کے پڑھنے میں غلو کرتا ہے نہ اس کے پڑھنے میں جفا کرتا ہے۔ پڑھنے میں غلو یہ بھی ہے کہ ایک انسان ایسا پڑھے، آپ دیکھیں بعض علاقوں میں تراویح پڑھی جاتی ہے، ایک رات میں پورا قرآن، بعض لوگوں نے انٹرنیٹ پہ اس کے ویڈیو بھی بنائے ہوئے ہیں، اتنا تیز کہ سننے والا کہ بول کیا رہا ہے، یہ ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آئے۔ ایسا پڑھنا ہے قرآن کو؟ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو پڑھ ٹھہر ٹھہر کر، لیکن چونکہ
تراویح ختم کرنا ہے 10 منٹ کے اندر 20 رکعت، اتنا تیز پڑھا جائے گا. یا پورا قرآن ایک رات میں ختم کرنا ہے، اتنا تیز پڑھا جائے گا کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ رکوع صحیح، نہ سجدے صحیح، نہ کچھ بھی صحیح، اس میں قیام بھی نہیں ٹھیک سے. یہ غلو ہے، یہ پڑھنے میں غلو ہے. تو کہا کہ وہ غلو بھی نہ کرے اور جفا بھی نہ کرے، کوتاہی بھی نہ کرے کہ پڑھتا ہی نہیں ہے. کب پڑھا تھا؟ رمضان میں پڑھا تھا، اب اگلا رمضان آئے گا. جبکہ قرآن کا حافظ ہے، اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے. بھائی دل سے پڑھنے کے لیے وضو کرنا لازم ہے؟ نہیں ہے. جہاں بھی ہے جس حال میں لیٹے لیٹے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض سے ہوا کرتی تھیں، ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹے لیٹے قرآن پڑھتے تھے. تو لیٹے لیٹے بھی قرآن پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں بھائی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اپنی کروٹوں پہ، تو لیٹے لیٹے بھی قرآن پڑھے. ہاں مصحف لے کے لیٹ کے نہیں پڑھے، لیکن یاد سے پڑھتا ہے تو لیٹ کے بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ قرآن کا پڑھنے والا اللہ کے اکرام میں ایک تو بوڑھا مسلمان، دوسرا قرآن کا حامل جو نہ اس میں غلو کرتا ہے اور نہ اس میں جفا کرتا ہے، نہ اس میں حدیں پار کرتا ہے، نہ کوتاہی کرتا ہے. وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اور عدل و انصاف کرنے والا حاکم. بادشاہ جو ہوتا ہے مسلمانوں کا، چاہے وہ خلیفہ ہو، حاکم ہو، گورنر ہو، جو بھی ہے، جو بڑی پوزیشن پہ ہے، جو لوگوں کے بیچ میں کیا کرتا ہے؟ فیصلے کرتا ہے. قاضی ہو، کیونکہ ذو السلطان میں سب آ جاتے ہیں. مین آف اتھارٹی جس کو آپ کہتے ہیں، جس کے پاس فیصلہ کرنے کی اتھارٹی ہو، سلطان ہو. اور وہ سلطان وہ کیسا کرتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ عدل و انصاف کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے، ہر ایک کا حق اس کو دیتا ہے. ایسا جو شخص ہے اس کی عزت کرنا بھی کیا ہے؟ اللہ کے اکرام میں، اللہ کی تعظیم میں داخل ہے. تو اس میں بوڑھا مسلمان، قرآن کا حامل جو قرآن کا حق ادا کرتا ہے، اور تیسرا کون؟ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرتا ہے. ان تینوں کے لیے کہا گیا کہ ان کا اکرام کرنا یہ اللہ کی تعظیم میں داخل ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے حافظ کی کتنی فضیلت ہے. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 2199، اور حدیث حسن درجے کی ہے. اسی طرح سے اور آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عزت کو جوڑا ہے قرآن سے جڑنے میں، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا. عامر ابن واثلہ کہتے ہیں ان نافع ابن عبد الحارث لقی عمر بعصفان. نافع ابن حارث صغار صحابہ میں سے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مکہ میں گورنر مقرر کیا تھا، مکہ کا والی ان کو بنایا تھا، اور حضرت علی کی خلافت میں وہ خراسان میں ذمہ دار تھے. کہتے ہیں کہ نافع ابن حارث کی ملاقات ہوئی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے عصفان کے مقام پر. عصفان مکہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے. وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةَ. حضرت عمر نے انہیں مکہ پر والی بنایا تھا، خصوصاً طائف پر. فَقَالَ مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِ. اب جب عثمان میں ملاقات ہوئی تو کہا کہ تم اپنے پیچھے کس کو ذمہ دار بنا کے آئیں؟ وادی میں. وادی سے مراد کیا؟ مکہ. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المکرم. تو وادی سے مراد کیا ہے؟ مکہ. تو حضرت عمر نے پوچھا تم یہاں آ گئے، اپنے پیچھے ذمہ دار کس کو بنایا تم نے؟ یعنی اپنے پیچھے جانشین کس کو بنا کے آئیں کہ سارے معاملات سنبھالیں؟ قال ابن عبزہ. ابن عبزہ کو بنا کے آیا. قال ومن ابن عبزہ. ومن ابن عبزہ. ابن عبزہ کون؟ یعنی معروفی آدمی، کوئی پہچان کا آدمی نہیں ہے، کوئی بڑا نام نہیں ہے. ابن عبزہ کون؟ ابن عبزہ سے مراد یہاں عبد الرحمن ابن عبزہ ہیں. کہا کہ ابن عبزہ کون؟ قال مولا من موالینا. ہمارا ایک غلام تھا جس کو ہم نے آزاد کیا تھا. ہمارا ایک غلام جس کو ہم نے آزاد کیا ہے. قال فاستخلفت علیہ مولا. کہ لوگوں کے اوپر، قریش کے لوگ رہتے بھئی مکہ میں،
ان کے اوپر کس کو تو گورنر ذمہ دار بنا کے آیا؟ ایک ایسے شخص کو جو پہلے غلام تھا، غلام آزاد کیا ہوا، اس کو سب کے اوپر حاکم بنا کے آئے ہو۔ قال، اب دیکھیے صحابی کیا کہہ رہے ہیں، کہا انہ قارئ لکتاب اللہ عز وجل وانہ عالم بالفرائض۔ کیا بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے۔ قاری اس زمانے میں ہمارے یہاں جیسے قاری صاحب بولتے ویسا نہیں تھا، قاری کا مطلب قرآن کا گہرا علم رکھنے والا، قرآن کا حافظ، قرآن کی تفسیر جاننے والا۔ کہا کہ وہ جو غلام ہے نا وہ قرآن کا قاری ہے، یعنی قرآن کا ایکسپرٹ ہے، قرآن کا بڑا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، اور اس کے پاس فرائض کا علم ہے، یعنی جائیداد میراث کی تقسیم کیسے ہوگی اس کا گہرا علم اس کے پاس ہے۔ یہ دو بڑی بڑی چیزیں اس کے پاس ہیں۔ قال عمر اما ان نبیکم قد قال، کہا کہ ہاں برابر تمہارے نبی برابر بول کے گئے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر بول کے گئے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو عزت دیتا ہے، اونچا کرتا ہے، اور بہتوں کو نیچا کر دیتا ہے۔ امام مسلم نے اس کو صلاۃ المسافرین میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 817۔ یعنی دیکھو، غلام تھا، آزاد ہوا، غلام کی کیا حیثیت تھی اس زمانے میں، لیکن غلام کیا بن رہا ہے؟ ہاں، صحابی کی جگہ پر قوم کے اوپر حاکم اور گورنر بن رہا ہے، آزاد کیا ہوا غلام، اس کی بھی کیا ٹھاٹھ ہے۔ لیکن یہ چیز ملی کس وجہ سے، اور صحابی نے دیا کیوں؟ صحابی نے اپنے بعد ان کو ذمہ دار کیوں بنایا ایک ایسے شخص کو جو غلام تھے پہلے؟ وجہ کیا بتائی؟ قرآن کا علم ہے ان کے پاس، بہت علم ہے قرآن کا، قاری ہے۔ اس زمانے میں قاری اس کو کہتے تھے جو جس کے پاس بہت قرآن کا گہرا علم ہو، کیونکہ وہ قرآن کا قاری ہیں۔ اور فرائض کا، یعنی فرائض سے مراد یہ فرائض نہیں ہمارے جس کو فرض بولتے ہیں، فرائض سے مراد اسلامی اصطلاح میں جائیداد کی تقسیم کا علم ہے۔ کہا کہ یہ دو علم جو ہیں یہ دونوں علم اس کے پاس ہے۔ کہا کہ ہاں برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر بول کے گئے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو عزت دیتا۔ اس کو عزت ملی کس سے ملی؟ قرآن کے علم کے ذریعے سے۔ تو معلوم ہے کہ یہ اتنا عظیم شان علم ہے کہ صحابہ بھی اس کی تعظیم کرتے تھے، اور ایسا شخص چاہے وہ آزاد کیا ہوا غلامی کیوں نہ ہو وہ بھی اس زمانے میں عزت پاتا تھا۔ کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے، اس کو مقام ملتا تھا، اس کو عہدہ ملتا تھا اس علم کی وجہ سے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے معلوم ہے کہ یہ جو عزت ملنا ہے، حضرت عمر کی بات سے معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا میں بھی ملتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی کہ آخرت میں اونچا مقام ملے گا، نہیں، آخرت میں تو ہے ہی ہے، وہ حدیث آگے بھی آئے گی، آخرت میں اونچا درجہ کیسے ملے گا قرآن کے حافظ کو۔ لیکن دنیا میں بھی آپ دیکھیے، دنیا میں اونچی پوزیشن ملی کس وجہ سے؟ قرآن کے علم کی وجہ سے۔ یہ عظمت ہے قرآن کی۔ آئیے دیکھتے ہیں قبر میں کیسے اونچا مقام ملتا ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ اور ان کے والد دونوں صحابی ہیں، جابر ابن عبداللہ، قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین رجلین من قتل احد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ میں جو صحابہ قتل ہوئے تھے، جو شہید ہوئے تھے، دو صحابی کو ایک قبر میں اتارتے تھے، دو صحابیوں کو، دو شہیدوں کو کہاں رکھتے تھے؟ ایک قبر میں ایک ساتھ دو دفن کرتے تھے۔ ایسا کر سکتے ہیں اگر بہت زیادہ لوگ ہوں تو۔ اسلام آسان دین ہے، دیکھیے کہ اگر ایک ساتھ لوگ شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، چاہے پھر وہ کسی اعتبار سے بھی ہو، وبا کی وجہ سے موتیں ہو جائیں، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موتیں ہو جائیں، اب ہر ایک کے لیے الگ سے قبر کھودیں، بڑی مشقت ہو جائے گی۔ بعض اوقات سینکڑوں لوگوں کی موتیں ہو جاتی ہیں زلزلوں میں اور اس طرح سے، تو ایک قبر میں کئی لوگوں کو بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو احد کی جنگ میں جب کئی صحابہ، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے اس میں، تو اس میں جب شہیدوں کو قبروں میں رکھتے تھے تو ایک قبر میں دو صحابیوں کو رکھا جاتا تھا۔ ثم یقول، اب جب قبر میں رکھا جاتا تھا تو آپ ایک سوال پوچھتے تھے، وہ سوال کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال پوچھتے تھے، کہتے تھے ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان دونوں میں زیادہ قرآن کس کو یاد تھا؟
اخذا للقرآن، قرآن لیا کس نے دونوں میں زیادہ. فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ. صحابہ کہتے تھے ان کے پاس اشارے سے کہتے تھے یہ جب پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے ان دونوں میں سے ان کو زیادہ قرآن یاد تھا تو آپ پہلے قبر میں ان کو اتار. اور قبر دو طرح کی ہوتی ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، شاید بعض لوگوں کو معلوم نہیں بھی ہوگا. ایک قبر ہوتی ہے الشق، ایک قبر ہوتی ہے اللحد. الشق کون سی قبر ہوتی ہے؟ جیسے ہمارے عام طور سے کھودی جاتی ہے، سیدھا اس طرح سے کھودتے ہیں، بس ایسی ہوتی قبر برتن کی طرح. ایک ہوتی ہے اللحد، اس طرح سے کھودی جاتی ہے، پھر نیچے اس میں اور ایک جو ہے اس طرح سے ایک خانہ اور ہوتا ہے اور کھودا جاتا ہے. اکثر وہ سخت زمین میں ہوتی ہے، نرم زمین گر جائے گی، لیکن جہاں زمین سخت ہوتی ہے وہاں پر لحد ہوتی جو اندر ایک اور اس طرح سے سمجھ لیجیے حصہ ہوتا ہے، تو اندر اس میں آدمی کو دبا کے پھر اوپر سے مٹی ڈالی جاتی ہے. تو وہاں لحد کھودی جا رہی تھی، اور لحد میں پہلے جو قبلے کی طرف چہرہ کر کے قبر میں رکھا جاتا ہے، پہلے کس کو رکھتے تھے؟ جس کے پاس قرآن زیادہ ہے، یعنی یہ آگے رہے گا، اس کے پیچھے کون رہے گا؟ جو اس سے تھوڑا کم قرآن ہے. حالانکہ دونوں کا مقام کیا ہے؟ دونوں بھی شہید ہیں، لیکن شہید میں بھی بڑے مرتبہ والا کون ہے؟ جو قرآن کا زیادہ علم رکھتا ہو، قرآن کا حفظ کرنے والا. تو کہا کہ ان میں زیادہ قرآن کا علم کس کے پاس تھا؟ کون قرآن کا حافظ تھا؟ زیادہ حفظ کس کو تھا؟ اس کو پہلے قبر میں رکھا جاتا تھا، پہلے قبر میں اس کو اتارا جاتا تھا. یہ آپ نے اپنے عمل سے بتایا کہ یہ زیادہ عزت کے لائق ہے، یہ زیادہ مقام والا ہے، یہ زیادہ درجے اور مرتبے والا ہے. کون؟ جو قرآن کا زیادہ علم رکھنے والا ہے. امام البخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الجنائز میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1353. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پورا قرآن حفظ کرنے والے ہی کے لیے فضیلت ہے یا تھوڑا قرآن حفظ کرنے والے کے لیے بھی ہے؟ تھوڑا قرآن اگر حفظ کرتا ہے، بلکہ ایک دم تھوڑا بھی کسی کے پاس ہے، اس کے لیے بھی فضیلت ہے. خاص کر کے سورہ کہف کی 10 آیتیں ہیں. ساری تاریخ میں انسان کی سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ پیسہ، عورت، کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے. وہ بھی فتنے ہیں، لیکن سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ دجال. جس سے آدمی، فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ آزمائش، جس میں آدمی ڈگمگا جائے. تو سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو کس کا ہے؟ دجال کا فتنہ ہے. اس فتنے سے بچنے کے لیے بھی کیا ذریعہ ہے؟ بہت انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے. بہت عقل مند ہے تو بچ جائے گا دجال سے، ٹیکنالوجی ہے تو بچ جائے گا، زیادہ سواری تیز ہے اس کی تو بھاگ کے بچے گا نہیں. سب سے زیادہ محفوظ وہ ہوگا جو سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کرے. ایک حدیث میں 10 پہلی ہیں، دوسری حدیث میں 10 آخری ہیں. علماء نے کہا دونوں حدیثیں ہیں. بہتر ہوئی کہ پہلی 10 اور آخری 10، یا پھر پہلی یا آخری 10. سورہ کہف کی 10 آیتیں جو یاد کریں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال. اور ایک روایت میں ہے من آخر الکہف. جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور ایک روایت میں ہے آخری 10 آیتیں یاد کر لیں، من حفظ، کیا لفظ ہیں؟ حفظ کر لیں. علماء نے کہا یاد کر لیں، میمورائز کریں، اور اس سے بڑھ کے یہ کہ اس کو سمجھے بھی. جو سورہ کہف کی آخری یا پہلی 10 آیتیں یاد کر لیں وہ دجال سے بچا لیا جائے گا. اس ایمان بچانے والا کون ہوگا؟ اللہ. یہ نہیں کہا کہ وہ خود بچے گا، بلکہ کیا ہے؟ اس ایمان. تو یہاں بتایا جا رہا ہے اس کو بچا لیا جائے گا. کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا اس کو. یعنی غیبی طریقے سے اللہ کی حفاظت اس کو نصیب ہوگی جو سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کرے. یہ امام مسلم نے اس کو صلاۃ المسافرین میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 809. اسی طرح سے قرآن کا یاد کرنا نہ صرف دجال کی فتنے سے حفاظت ہے بلکہ جہنم کی آگ سے بھی حفاظت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو جمع القرآن فی اہاب ما احرقہ اللہ بالنار.
اگر قرآن کسی احاب میں، جسم میں جمع ہو جائے، چمڑے میں محفوظ ہو جائے، احاب کا مطلب ہوتا ہے چمڑا، چمڑا سے مراد کیا ہے؟ شخص ہے، کہ اگر قرآن کسی جسم میں یعنی سینے میں جمع ہو جائے تو جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی، جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی۔ تو اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا شعب الایمان میں، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5266 اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو اس سے مراد وہ ہے، شیخ البانی کہتے ہیں وَإِنَّ مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ الْمُرَادَ حَامِلُ الْقُرْآنِ وَحَافِظُهُ، کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے مراد قرآن کا حامل اور حافظ ہے، جو قرآن کا علم اٹھائے ہوئے ہے، وَتَعْلِيهِ لِوَجْهِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، جو اللہ ہی کے لیے اس کو پڑھتا ہے، اللہ کی خاطر پڑھتا ہے، دنیا کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی اجر و ثواب کے لیے پڑھتا ہے۔ لا يبتغي علیہ جزاء ولا شکورا الا من اللہ عز وجل، جو لوگوں سے قرآن کے پڑھنے پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی تعریف نہیں چاہتا ہے۔ کیا زبردست قرأت ہے، ہاں، اس کے لیے پڑھ کے سنا رہا، گیا سب اجر۔ تعریف کے لیے کیا ہوا عمل آخرت میں ثواب دلائے گا نہیں، آخرت میں کوئی مقام نہیں۔ جو خالص اللہ کے لیے قرآن یاد کرے اور اللہ کے لیے پڑھتا ہو اور اس کا حق ادا کرتا ہو، یہ مراد یہاں پر ہے کہ جس سینے میں قرآن جمع ہو جائے، جس ظاہر بات ہے جہنم میں کیا جلائے گی؟ آگ چمڑی کو جلائے گی نا، جلد کو جلائے گی، تو جس جسم میں قرآن جمع ہو جائے اس چمڑی کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، بشرطے کہ وہ قرآن کا حق ادا کرے، قرآن کو بزنس نہیں بنائے۔ ہاں، یہاں جا رہا پڑھ کے سناتا پیسے ملتے، وہاں جاتا پڑھ کے سناتا پیسے ملتے، پیسے کے لیے پڑھ رہا قرآن، پیسے ملیں گے لیکن قرآن کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے لیے پڑھتا ہو اور اس کا حق ادا کرتا ہو۔ اسی طرح سے دیکھیں جنت میں درجات کا بڑھنا، دنیا میں تو عزت ملتی ہے، آخرت میں کیسے ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت کے دن قرآن والے سے کہا جائے گا، قرآن والا کون؟ جو قرآن کا حافظ ہے، اقرأ پڑھ، ورتقی اور سیڑھیاں چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، ایک ایک آیت پڑھتا تھا، ایک ایک آیت پڑھ اور ایک ایک آیت پر ایک ایک سیڑھی چڑھتا جا جنت کی۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا مقام وہی ہے جہاں تو آخری آیت پہ رک جائے، جتنی آیتیں تجھ کو یاد تھی پڑھتے جا۔ اب دیکھیے جس کو جتنا اونچا مقام چاہیے وہ اتنا یاد کرے، آیت پڑھ سیڑھی چڑھ، آیت پڑھ سیڑھی چڑھ، اور رک رک کے پڑھ، یعنی دو آیتوں میں ایک سیڑھی نہیں بھائی، ایک آیت پہ ایک سیڑھی، ایک آیت پڑھ جیسا دنیا میں رک رک کے پڑھتا تھا، ایک ایک آیت پڑھ اور ایک سیڑھی چڑھ، پڑھتے جا پڑھتے جا پڑھتے جا، ختم، اتنا ہی یاد، اب یہاں تک تیرا مرتبہ، یہ درجہ تیرا جنت میں، یعنی جتنا یاد ہوگا اس کو اتنا اوپر جانے کا موقع ملے گا۔ اس سے قرآن کی حفظ کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنا بھی یاد ہے اتنا مقام جنت میں اس کو دیا جائے گا، جو قرآن دنیا میں یاد کر کے اس کو پڑھتا تھا۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، اسی طرح سے ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 8122، حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے قرآن کے تعلق سے یعنی ایک اور فضیلت بھی ہے، قرآن والے کو قیامت کے دن ایک خصوصی عزت ملے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن آئے گا، فیقول، کہے گا، ایک روایت میں ہے یجیء صاحب القرآن یوم القیامۃ فیقول القرآن، قیامت کے دن قرآن والا آئے گا تو قرآن کہے گا یا ربی حلہ، اے میرے رب اس
قرآن کے حافظ کو، قرآن کے عالم کو تو کیا کر، حلہ، حلہ حلیہ سے لفظ بنا ہوا ہے۔ حلیہ کا مطلب ہوتا ہے زیور، حلیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، زیور۔ اس کو زیور دے اللہ تعالیٰ، اس کو زیور پہنا۔ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، تو اللہ تعالیٰ قرآن کے حافظ کو، عالم کو عزت کا تاج پہنائے گا، عزت کا تاج پہنائے گا۔ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ زِدْهُ، پھر کہے گا اے رب اور زیادہ دے اس کو، اتنا ہی نہیں بلکہ اور زیادہ عطا کر۔ فرماتے ہیں فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، تو اس کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا، تاج، اور تاج کے بعد عزت کا لباس۔ حلہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑا، اس کو عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ ثم یقول یا رب ارض عنہ، پھر قرآن کہے گا، قرآن سے مراد یہاں پر بندے کا پڑھا ہوا عمل اور اس کا ثواب ہے۔ اس سے مراد کیا ہے، بندے کا، اسی لیے امام احمد اور علماء نے کہا اس سے مراد کیا ہے، وہ ثواب ہے، وہ عمل ہے بندے کا، ورنہ قرآن کیا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو کہے گا یا ربی ارض عنہ، اے اللہ اس سے راضی ہو جا، کس سے، قرآن والے سے۔ فیرض عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ فیقال له اقرأ ورقا وتزاد بكل آیت حسنہ، اس سے کہا جائے گا پڑھتا جاں، جنت کی سیڑھی چڑھتا جاں، اور جتنا پڑھتا جائے گا اس کی ایک نیکی بڑھائی جائے گی۔ اب سوچئے آخرت میں بھی بڑھایا جائے گا اس کے لیے، اللہ کی طرف سے ایک ایک نیکی اس کی بڑھاتی جائے گی، اور اس کو وہ مقام ملے گا جہاں وہ پہنچے گا۔ امام ترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح جامع الصغیر حدیث نمبر 8030، حدیث حسن ہے۔ دو تین باتیں کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وقت ہے ہمارے پاس ہے انشاءاللہ۔ قرآن کا حفظ کرنا 3 طبقات کا ذکر آتا ہے حدیثوں میں، زیادہ تفصیل میں نہیں جی، ایک ایک مثال اس کی دوں گا۔ بچے، عورتیں، مرد، تینوں یاد کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو۔ بچے سے شروع کرتے ہیں ہم۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ قال زید ذہب بی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعجب بی، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو لوگ مجھے لے کے گئے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ دیکھو یہ بچہ، مجھے دیکھ کر لوگوں نے تعجب کیا، کیوں؟ فقالوا یا رسول اللہ ھذا غلام من بنی نجار، من بنی النجار، یہ بنی نجار کا لڑکا ہے۔ ما هو مما انزل اللہ علیک بضع عشرۃ سورہ، 13 سال کے بعد اب ہجرت ہوئی ہے، جب ہجرت ہوئی تو ان کو لے کے گئے، دیکھو یہ بچہ کیسا ہے، کیا ہے اس کی خاص بات، کیا ہے، پڑھائی میں بہت ہوشیار ہیں، کیا ہے یہ؟ کہا کہ ما هو مما انزل اللہ علیک بضع عشرۃ سورہ، بدع کا مطلب ہوتا ہے 3 سے لے کے 9 تک کے نمبر کو بدعن کہتے ہیں، 10 10 کو بولتے ہیں، یعنی 13 سے 19 کے بیچ میں اس کو صورتیں یاد ہیں، اس کو اتنی ساری، یعنی 10 سے زیادہ صورتیں اس کو 20 کے قریب یاد ہیں۔ فَأَعْجَبَ ذَلِكَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ کیا بچہ ہے، اتنی ساری صورتیں یاد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت اس کو سراہا، کتنی ساری صورتیں اس لڑکے کو یاد ہیں۔ وقال یا زید تعلم لی کتاب یہود، آپ نے ان سے کہا، ظاہر بات ہے کہ اس کا حافظہ اچھا ہے بچے کا، اس زمانے میں کیا ہے، لکھنا بڑا مشکل تھا، کاغذ بڑی مشکل سے ملتا تھا، موبائل تو تھا نہیں، ہاں، یاد کرنا ایک محنت کا کام تھا۔ تو اس بچے نے جب اتنا یاد کیا ہے تو آپ نے کہا اے زید تعلم لی کتاب یہود، یہود کا جو لکھاوٹ ہے اس کو سیکھ، یہود کی زبان سیکھ، کیوں؟ فإنی واللہ ما آمن یہود علی کتابی، اس لیے کہ اللہ کی قسم مجھے میرے جو خط آتے ہیں عبرانی زبان میں، وہ یہود جو پڑھ کے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، مجھ کو بھروسہ نہیں ان کے اوپر،
صحیح ٹرانسلیشن کرتے کہ نہیں کرتے مجھے ان پر کوئی اطمینان نہیں ہے، تو ان کی زبان سیکھ، ان کی زبان سیکھ۔ قال زید، زید رضی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں فتعلمت له کتابهم ما مرت بی 15 لیلۃ حتی حدقته، کہ بس حکم ملنے کی دیر تھی، 15 دن نہیں گزرے تھے کہ میں نے پورا سیکھ لیا ان کی زبان۔ کتنے دن میں؟ 15 دن میں پوری ان کی ہیبرو عبرانی سیکھ لی میں نے، ان کی زبان کیسا لکھتے کیسا پڑھتے سب سیکھ۔ حکم کس کا ہے؟ پھر اس میں سلو ہو سکتا کام، فاسٹ ایک دم 15 دن میں نے سیکھ لیا۔ وَكُنْتُ أَقْرَأُ لَهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ وَأُجِيبُ عَنْهُ إِذَا كَتَبَ۔ پھر اس کے بعد کیا تھا؟ وہ جو بھی یہودی تھی بازو کو ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خط لکھواتے مجھ سے لکھواتے، جو بھی خط آتا میں پڑھ کے آپ کو سناتا۔ اب ڈیوٹی کس کی ہو گئی؟ میری ہو گئی۔ زید بن ثابت قرآن کے حفاظ میں سے اور قرآن کے لکھنے والوں میں سے ہے، اسی لیے بعد کے دور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن سارے صحابہ سے جمع کروایا، ڈیوٹی کن کو دیے تھے؟ انہی کو دیے تھے، زید بن ثابت۔ یہی بیٹھ کے پورے مصحف سے سارے ایک مصحف بنایا تھا حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں، جو بکھرا ہوا تھا الگ الگ کاغذات پہ، ہڈیوں پہ، چمڑے کے اس پر اور کپڑوں پر اور سل پر لکھا ہوا تھا، سارا جمع کر کے ایک جو ہے کاپی بنائی گئی حضرت ابو بکر صدیق کے حکم سے۔ کس نے بنائی تھی؟ زید بن ثابت، انہوں نے کیا تھا۔ تو کہا کہ میں لڑکا تھا، مدینہ جب آئیں تو مجھے لے کے گئے لوگ دکھانے، دیکھو یہ بچہ کیسا ہے، اتنا سارا قرآن اس کو یاد ہے۔ اچھا ایک کام کر، ابھی اس کا میموری اچھی ہے نا، تو یہودیوں کی زبان سیکھ لے۔ اللہ کے دیکھیے یہ بھی ایک چیز ہے، لیڈرشپ کی صفات میں سے ایک خصوصیات میں سے یہ ہے جس میں جو صلاحیت ہے اس کو برابر کام دینا، اس کو اور ترقی دینا، اس کو ذمہ داری دینا اس کی صلاحیت کے حساب سے، اس کی صلاحیت ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ نے برابر ان کو دی، اس کی یادداشت اچھی ہے، جلدی سیکھتا ہے، تو اس کو اب کیا کریں گے، ایک بہت بڑی ڈیوٹی دیں گے، پروموشن، کہ جو بھی خطوط آتے لکھے گا پڑھے گا یہی، اب یہ بھروسے کا ہی ہے، ہمارا ہی ہے۔ تو یہ حدیث ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، اسی طرح سے امام احمد نے، ترمذی نے، ابن حبان اور حاکم نے، الفاظ احمد کے ہیں۔ اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 187 پر شیخ الالبانی نے ذکر کر کے کہا کہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو معلوم ہے کہ بچے اس زمانے میں قرآن یاد کرتے تھے۔ نمبر 2 عورتیں ہیں۔ ام ہشام بنت حارثہ ابن نعمان کہتی ہیں، اب دیکھیے عورتیں کیسی یاد کرتی تھی، کہتی ما حفظت قاف الا من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب بها کل جمعہ۔ سورہ قاف جو ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کے یاد کر لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کے خطبے میں آپ سورہ قاف پڑھتے تھے، تو یہ جو صورت ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کے اس کو یاد کر لیا۔ قالت وَكَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم واحدہ۔ کہتی ہیں کہ ہمارا جو تنور ہے جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں نا، تنور، ہمارا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور کامن تھا، ایک ہی تھا۔ ہماری بھی روٹیاں پکتی تھی اس میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی اس میں روٹی پکاتے تھے، ایک ہی تنور ہمارا تھا۔ تو میں اتنے قریب رہتی تھی، بولنے کا مطلب کیا ہے، میں اتنے قریب رہتی تھی، جمعہ کا خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیتے اور ممبر پر سورہ قاف پڑھتے تو اس کو بار بار سن کے مجھ کو کیا ہوگی، یہ سورت یاد ہوگی۔ اور ایسے کئی حفاظ تھے عورتوں میں سے، حضرت عائشہ جس میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یہ سورہ امام مسلم نے اس کو کتاب الجمعہ میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 873۔ اور آخری روایت میں مردوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں مردوں کا حال کیا تھا، اور نکاح کا حال دیکھیے آج کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سہل ابن سعد الساعدی کہتے ہیں جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ جئت اہب لک نفسی۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول، یا رسول اللہ جئت اہب لک نفسی، میں اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کرتی ہوں آپ کے لیے۔ آج ایسا دوسرے کے لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکی جا کے نکاح میں پیش کرے اس سے دلیل لے کے، یہ خاص تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔
کیونکہ ولی سے بڑھ کے ولی آپ ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ولی جو ہے اس سے بڑھ کے بھی کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اس زمانے میں تھا کہ عورت خود اپنے آپ کو نکاح کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر سکتی تھی، صرف آپ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. تو کہا کہ جی، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، جئت اہب لک نفسی، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے نکاح کے لیے پیش کرتی ہوں. فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصعد النظر فیہا وصوبہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کے اس کو دیکھا، اوپر سے نیچے تک دیکھا، ایک نگاہ ڈالی اس کی، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، بس. کیونکہ نکاح کا ارادہ کسی کا ہو تو وہ نکاح کے ارادے سے کسی کو دیکھ سکتا ہے. تو آپ نے اوپر نیچے اس کو دیکھ لیا. ثم طأطأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ، پھر آپ نے اس کو دیکھنے کے بعد کیا کر لیا؟ سر جھکا لیا. اب نہیں، ایک بار دیکھا سر جھکا لیا. یہ نہیں کہ فوٹو لے کے دیکھتا رہے روزانہ، یا روزانہ ویڈیو کالنگ کر رہے ہیں، ہاں رشتہ پکا ہونے والا ہے، ہوا بھی نہیں ابھی، بولے دیکھ رہا ہوں، ذرا اچھے سے دیکھ رہا ہوں. ایک مرتبہ دیکھا اور نظر کیا کر دی؟ جھکا لی. اللہ کے رسول ہیں، شیطان کا اس طرح کا کوئی معاملہ ہی نہیں. نیک سارے بندوں میں اللہ کے مقرب، تقوی میں سب سے اونچے درجے کے، لیکن ایک نظر دیکھی، اس کے بعد سر جھکا لیا. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست. کچھ نہیں بولے کا مطلب کیا ہے؟ یس ہے نہیں، خاموش ہو گئے. نہیں بولے نہیں نہیں ایسا کچھ، دل توڑا بھی نہیں، خاموش ہو گئے بس. یعنی ہاں نہیں بولنے کا مطلب نہیں، موقع نہیں ہے. جب اس عورت نے دیکھا کہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو چپ چاپ بیٹھ گئی، وہ بھی چپ چاپ بیٹھ گئی وہاں پہ. فقام رجل من اصحابہ، مجلس میں صحابی ایک موجود تھے، وہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے، فقال یا رسول اللہ ان لم یکن لک بها حاجۃ فزوجنیھا. کہ اللہ کے رسول اگر آپ کا ارادہ نہیں ہو میرا نکاح کر دیجئے. صحابی کیا اب کتنی آسانی سے نکاح ہو رہا دیکھیے. کہ اگر اللہ کے رسول آپ کا ارادہ اگر نہیں ہے نا تو میرا نکاح کر دیجئے. وقال هل عندك من شيء، آپ نے پوچھا کچھ ہے تمہارے پاس؟ نکاح کرنے نکلے ہو، کچھ خرچہ پانی اس کا ہے کہ نہیں تمہارے پاس؟ بیوی کو سنبھالنا بھی پڑے گا، خالی نکاح کر کے جائے گا گھر پہ، تمہارے پاس کوئی چیز ہے یعنی مہر میں دینے کے لیے؟ فقال لا واللہ یا رسول اللہ، کہا نہیں اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں میرے پاس، کچھ بھی نہیں میرے پاس، یعنی کانفیڈنٹ ہے نہیں ہے. فقال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا، کہا جا گھر والوں کے پاس جا، گھر میں جا کے ڈھونڈ، کچھ تو ملے گا لے کر آ. اب بول رہے نہیں ہے، لیکن بولا نا نہیں ہے، نہیں، حکم کس کا ہے؟ آپ بولے جاؤ تو ہم جا رہے. گئے وہ صحابی گھر پہ، فذهب ثم رجع، گئے واپس آئے، معلوم ہے نہیں ہے. آگے کیا کہا؟ فقال لا واللہ ما وجدت شيئا، کہ اللہ کے رسول گیا لیکن کچھ بھی نہیں ملا. یہ نہیں کہا پہلے بولا تھا نا نہیں ہے. صحابہ بڑے ادب والے لوگ تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کتنے فرما بردار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. پہلے بول چکے ہیں کچھ نہیں ہے، آدمی اپنے گھر کو زیادہ جانتا ہے، لیکن جب کہا کہ جا کے دیکھ، چپ چاپ گئے، دیکھے، واپس آ کے بولے نہیں ہے. کیا کہا؟ ادب سے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں ملا. ہوتا تو ملتا بھائی، کہا کچھ بھی نہیں ملا گھر کے اندر، ڈھونڈا میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر ولو خاتم من حدید، جا واپس جا، دیکھ لوہے کی انگوٹھی بھی ملی تو لے کر آ. انگوٹھی بھی ملے، حدید لوہے کو بولتے ہیں، لوہے کی انگوٹھی بھی ہو تو لے کر آ. فذهب، پھر واپس گئے. ثم رجع فقال لا واللہ یا رسول اللہ ولا خاتم من حدید، کہا نہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم کھا کے بولتا میں، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں میرے گھر میں. کیسے غریب صحابی ہوں گے آپ سوچئے. ولكن هذا ازاری، قال سهل ما له رداء فلها نصف، کہا کہ میرے پاس یہ تہبند ہے، لنگی، اس کا آدھا بیوی کو دے سکتا میں.
کیا کہا؟ اس کا آدھا بیوی کو دے سکتا میں، یہ ہے میرے پاس. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تصنع بازارک، تیری لنگی لے کے تیری بیوی کیا کرے گی؟ ان لبستہ لم یکن علیہا منہ شیء وان لبستہ لم یکن علیک منہ شیء. کیا کہ تو پہنے گا تو اس کو کیا ملے گا اس میں سے، اور وہ پہنے تو تجھ کو کیا ملے گا، اس سے اس کا دونوں کا کام تھوڑی نہ بنے گا. فجلس الرجل، وہ صاحب بھی بیٹھ گئے. وہ صاحب بھی کیا ہو گیا، مطلب موقع نہیں، چانس نہیں مل رہا اپنے کو یہاں پہ، تو بیٹھ گئے وہ بھی. حتی اذا طال مجلسہ قام، بہت دیر تک بیٹھے، ابھی تبھی کچھ تو فیصلہ ہوگا، کچھ فیصلہ نہیں آ رہا، تو پھر جانے کے لیے اٹھے. چلو چپ چاپ چلو اب گھر کو واپس، اپنا موقع لگنے والا نہیں ہے. فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولیا، جب آپ نے دیکھا جا رہا واپس، فامر به فدعی، بلا کے لاؤ اس کو، واپس بلاؤ، ان کو واپس بلا کے لائے. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن، آپ نے کیا سوال پوچھا؟ تیرے پاس کتنا قرآن ہے، تیرے پاس قرآن کتنا ہے؟ ماذا معك من القرآن، قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها، کہا یہ سورہ یاد ہے، وہ سورت یاد ہے، یہ سورت یاد ہے، پوری صورتیں جتنی یاد تھی سب گنا دی. قال تقرأهن عن ظهر قلبك، کہا بن دیکھے پڑھتا ہے اس کو، یعنی یاد ہے. ظاہر قلب کا مطلب ہوتا ہے دل میں، دل سے پڑھتا ہے، بن دیکھے یعنی میمورائز کیا ہے اس کو، یاد ہے یہ صورتیں. قال نعم، کہا ہاں اللہ کے رسول یاد ہے مجھ کو یہ پوری صورتیں. قال اذهب فقد ملکتها بما معك من القرآن، کہا جا، جتنا قرآن تجھ کو یاد ہے نا اس کے بدلے میں نے تجھ کو اس کو تیرے نکاح میں دے دیا. یعنی جتنا تجھ کو یاد ہے تو کیا کرے گا، اس کو پڑھائے گا، یاد کرائے گا. وہ جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی تیرا مہر بنے گی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محنت بھی مہر بن سکتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنی تھی. سورہ قصص میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اتنے سال تک کھیتی کرنی پڑے گی، اتنا سال تک کام کرنا پڑے گا. وہ جو ہے محنت کہ تو قرآن اس کو پڑھائے گا، اس کو قرآن سکھائے گا، بیوی کو یاد کرائے گا، وہ جو کام ہے اس کے بدلے میں نے تجھ کو کیا کر دیا، اس کو تیرے نکاح میں دے دیا. اس زمانے میں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوا کرتا، لیکن قرآن ان کے پاس ہوا کرتا تھا. قرآن مال سے بڑھ کے ہے، اور قرآن سکھانے کی محنت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کیا. اب دیکھیے کتنا غریب آدمی ہے، وہ نہیں بول رہا کام دھندے میں ٹائم کدھر ملتا، کون کرے گا یاد، اتنا نہیں کرتا میں یاد، ٹائم ہی نہیں میرے پاس. غریب آدمی کون کرتے بیٹھے گا یاد، نہیں. قرآن ان کو یاد تھا. وہ لوگ اتنے غریب رہ کے بھی قرآن کو چھوڑتے نہیں تھے، اتنے غریب رہ کے بھی، گھر میں لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے لیکن دل میں اللہ کا کلام ہے. یہ تعلق تھا ان لوگوں کا قرآن سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ان کو عزت دی، اور ان کو بیوی بھی دی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے بدلے میں کیا کر دیا، ان کا نکاح کر دیا. اور آپ دیکھیں اس سے معلوم ہوتا ہے، یہ بخاری میں اور مسلم دونوں میں ہے یہ حدیث. صحیح بخاری فضائل القرآن حدیث نمبر 5030، اور صحیح مسلم کتاب النکاح حدیث نمبر 1425. اس سے معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں اتنی آسانی سے بھی نکاح ہو جایا کرتا تھا، اتنی آسانی سے نکاح ہوتا تھا کہ مہر میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آدمی اچھا ہے تو ان کو کیا کر دیا، نکاح میں اس عورت کو دے دیا. اب سوال یہ اس عورت کا ولی کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے ولی بن گئے اور آپ نے نکاح کر دیا. تو اس سے معلوم، اب یہ نہیں کہا کہ وہ خود اپنا نکاح کر سکتی، نہیں، بلکہ کیا کہا، آپ نے اس کو، اس عورت کو اس کے نکاح میں دیا، کیونکہ آپ حاکم تھے، اور جس کا ولی نہ ہو اس کا ولی کون ہے، سلطان ہوتا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے. تو جس کا کوئی ولی نہ ہو، مسلمانوں کا حاکم، بادشاہ، جو بڑی اتھارٹی ہوتا ہے، وہ ولی بن کے اس کا نکاح کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ کالج کے 2 لڑکے ہیں ان کو ولی بنا لی، کسی کو ولی بنا لیا اور 2 گواہ اسی لچے لفنگے کو لے لیا اور کورٹ میں جا کے نکاح کر کے آ گئی لڑکی. یہ جائز نہیں ہے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا. آج اس دور میں بہت ساری برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ ہماری بچیوں کو لوگ ورغلاتے ہیں، کالج کے لڑکے، پیار محبت عشق بازی،
اور ذرا سا آپ بہت خوبصورت اور آپ کی آواز بڑی پیاری ہے اور آپ جیسی کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں بول دیا، ہماری بچی ذرا ہوا میں اڑنے لگ جاتی ہے. گھر میں تو کوئی قدر ہے نہیں برتن مانجنے اور اس میں باتیں سننے اور ماں کی کوسنے سے تھک گئی ہو سن کے. باہر کوئی تو ہمارا چاہنے والا ہو، ذرا سے کوئی مل گیا دھوکے میں آ جاتی، وہ مسلمان بھی نہیں رہتا. اپنی بچیوں کو بچانا چاہیے. بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا ہے اور نکاح اتنا آسان ہوتا ہے. اور بہت ساری بچیاں غلط راستے پہ جانے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آسان نکاح ہمارے سماج میں نہیں ہے. اتنا دہیج دینا پڑے گا تو ہی ہم کریں گے. ایک بچی نہیں، دو نہیں، 3-4 بچیاں اگر اس کو ہے کسی آدمی کو، کہاں سے لائے گا اتنا؟ ظاہر بات ہے کہ پہلی میں ہی اتنا تھک گیا باپ، بوڑھا باپ، کہ اب دوسری کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا. پھر وہ سوچتی مجھ کو جاب کرنا پڑے گا، کیوں باپ کو تکلیف دوں میں. جاب کرنے جاتی کال سینٹر میں، وہاں کوئی نہ کوئی مل جاتا اور بڑی آسانی سے اس کا نکاح ہو جاتا. وہ تو کچھ بھی نہیں چاہیے مجھ کو تم چاہیے. اور وہ اس کے دھوکے میں آ کے کورٹ میں جا کے نکاح کر لیتی ہے. وہ نکاح بھی نکاح نہیں ہے. نکاح کو آسان کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور قرآن کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آنے والے درس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ قرآن کی حفظ کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیا آداب اس کے ہیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.